اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر 10 تک پہنچا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جس چیز کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے، جس مال کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے، جب تک اس کا خمس نکال نہ لیا جائے اس چیز میں تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ وہ کپڑا ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں نماز باطل بھی ہو جاتی ہے۔ وہ گھر ہے تو اس میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا ہے اور نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بعض دیگر صورتوں میں نماز صحیح بھی ہوتی ہے، جن کو آئندہ آنے والی اقساط میں اور دروس میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن آج کے درس کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کے اموال کے اوپر خمس واجب ہو گیا ہے، لیکن اس نے خمس ادا نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے اموال میں سے خمس کو وہ جدا کر کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی معین مال ہے جس سے وہ خمس اس نے جدا کر کے رکھ دیا، تو کیا یہ جدا کر لینا اس بات کے لیے کافی ہے کہ باقی ماندہ جو اس کا مال ہے اس میں وہ اب تصرف کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا یا جائز نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی مخصوص مال ہے، مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ جس کے اوپر خمس بنتا تھا، اور اس مال سے آپ 20,000 روپیہ جدا کر لیں، تو ایسے جو 20,000 روپیہ آپ جدا کرتے ہیں یہ خمس کے لیے متعین نہیں ہوتا ہے کہ وہ 20,000 جو ہے وہ جو آپ نے جدا کر لیا ہے یہ خمس نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی مخصوص مال سے آپ کا جو خمس بنتا ہے وہ جدا جب آپ کریں گے تو وہ جدا شدہ مال جو ہے وہ خمس کے لیے متعین نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ خمس ادا نہیں کریں گے باقی ماندہ جو 80,000 روپیہ ہے اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک صورت میں یہ جدا کرنا آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے کہ جب آپ حاکم شرع یعنی مجتہد کی اجازت سے جدا کریں کہ آپ کے جو اموال ہیں ان کے اوپر خمس واجب ہے اور آپ نے مجتہد سے اجازت لے لی ہے، اور اجازت لینے کے بعد آپ نے اپنے 1,00,000 سے 20,000 جدا کر لیا، اب جو باقی بچ جائے گا تو اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ وہ لباس ہے تو اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ گھر ہے تو اس میں آپ رہ سکتے ہیں، دیگر تصرفات اس میں آپ انجام دے سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنے اموال سے خمس کو جدا کریں گے تو اگر یہ جدا کرنا مجتہد جو حاکم شرع ہے اس کی اجازت سے ہو تو تب تو یہ جدا کرنا آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر حاکم شرع مجتہد کی اجازت اس میں شامل نہ ہو تو پھر یہ جدا کرنا کافی نہیں ہے۔ لہٰذا جدا کرنے کے بعد یعنی حاکم شرع کی اجازت کے بغیر، مجتہد کی اجازت کے بغیر اپنے اموال سے کچھ آپ نے جدا کر لیا بے عنوان خمس تو باقی ماندہ مال میں آپ تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو اپنے ایک گھر میں رہ رہا ہے اور اس کے اوپر اس گھر پہ خمس واجب ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ حرام کا ارتکاب کرے، یعنی اس گھر میں نماز پڑھے، اس گھر میں رہے، چونکہ اس کے اوپر خمس واجب ہے اور خمس کی ادائیگی سے پہلے جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ اس گھر میں رہے، اس گھر میں نماز پڑھے۔ خود اس مالک کی بات کر رہا ہوں، اس سے جو ریلیٹڈ اس کے افراد ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی، اس کے لیے جائز ہے، لیکن خود اس شخص کے لیے جو اس کا مالک ہے اس گھر کا، اس کے لیے اس گھر میں کسی قسم کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اب یہ چاہتا ہے کہ وہ حرام سے بچ جائے، تو کیا صورتحال اس کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ اس حرام سے بچ جائے اور اس کا خمس بھی ادا ہو جائے؟ لہٰذا یہ سوال بڑا اہم سوال ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز اور بھی اس سوال میں ایڈ کر لینی چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ خمس ادا کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، جس کے گھر کے اوپر خمس واجب ہوا ہے اور یہ حرام سے بچنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس گھر میں وہ رہے، نماز پڑھے اور دیگر تصرفات کرے، تو کیسے اس کے تصرفات جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس گھر کا استعمال، نماز روزہ اس کا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ بندہ فوری طور پہ خمس ادا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، تو کیا سلوشن ہو سکتی ہے اس کے مسئلے کی؟
جواب یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر سب سے پہلے تو یہ مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے کہ فوراً اس کے اوپر خمس کی ادائیگی واجب ہے، اور جب تک یہ خمس کی ادائیگی نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک اس گھر میں اس کے لیے تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، نماز پڑھنا، اس میں رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنا خمس حاکم شرع مجتہد یا اس کے وکیل تک پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، قدرت نہیں ہے اس کے پاس، وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنا خمس جو ہے وہ مجتہد یا اس کے وکیل تک پہنچا لے، تو اس صورت میں وہ چیز کہ جس کے اوپر خمس بنتا ہے، مثال طور پہ گھر ہے اس کے اوپر خمس بنتا ہے، تو جتنا خمس بنتا ہے اس سے خمس کو جدا کرنے کی وہ اپنے مجتہد سے اجازت لے لے، یا اس چیز کہ جو قیمت بنتی ہے اس کا خمس جو ہے وہ جدا کرنے کی اپنے مجتہد سے اجازت لے لے، تو اس صورت میں جو خمس وہ پانچواں حصہ جدا کرے گا وہ خمس کے لیے متعین ہو جائے گا، اور باقی ماندہ جو چیز ہوگی چاہے وہ پیسے ہیں یا وہ گھر ہے اس کے لیے تصرف کرنا جو ہے وہ جائز ہوگا۔ لہٰذا اگر تو وہ اپنا جو خمس ہے وہ حاکم شرعی تک پہنچانے کی یا اس کے وکیل تک پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لے کہ میرا خمس اتنا بنتا ہے، میں اپنے ٹوٹل اموال سے یہ خمس جدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ باقی ماندہ جو میرا اموال ہے چاہے وہ گھر ہے یا نقدی کی صورت میں ہے اس میں وہ تصرف کر سکے۔ تو جب حاکم شرعی کی، مجتہد کی یا اس کے وکیل کی اس کو اجازت مل جائے گی تو باقی ماندہ جو اموال ہوگا اب اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب وہ خمس اپنے مجتہد یا اس کے وکیل تک پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ پھر جدا کرنے کی اجازت لے لے۔ لیکن اگر وہ خمس ادا کرنے کی ہی طاقت نہیں رکھتا ہے، گھر اس نے لیا ہے، بنا لیا ہے، اس میں رہ رہا ہے، اب خمس کے ادائیگی کے اوپر وہ قادر نہیں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس گھر کی خمس ادا کر سکے، تو اس صورت میں کیا حل ہے؟ اس صورت میں حل یہ ہے کہ تب بھی وہ مجتہد یا اس کے وکیل کی طرف رجوع کرے گا، اور مجتہد اسے یہ سلوشن دے گا کہ تمہارا یہ جو گھر ہے اس گھر کو خمس سے وہ پاک کر دے گا، اور وہ یوں کہ اس گھر کے اوپر جتنا خمس بنتا ہے اس سے خمس کو اس کے ذمے اور اس کی گردن کی طرف منتقل کر دے گا، چونکہ ہم نے گزشتہ اقساط میں اور دروس میں بیان کیا تھا کہ خمس جو ہے وہ خود اس چیز کے اوپر ہوتا ہے۔ اب جب خمس اس چیز کے اوپر ہے اور مجتہد کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ اس چیز سے خمس کو نقل کر کے اس کے ذمے کی طرف منتقل کر دے، جب خمس اس کے ذمے کی طرف منتقل ہو جائے گا تو اب وہ چیز جو ہے وہ خمس سے آزاد ہو جائے گی اور خمس سے پاک ہو جائے گی، تب اس کے لیے اس میں تصرف کرنا جو ہے وہ جائز ہوگا۔ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں دیگر تصرفات بھی وہ کر سکتا ہے، اس گھر کو بیچ سکتا ہے، اس کو کرائے پہ دے سکتا ہے، دیگر تمام تصرفات اس کے لیے یہ جائز ہو جائیں گے، لیکن خمس اس کی گردن کے اوپر باقی رہے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ جو اس شخص کے گھر کے اوپر خمس واجب ہو وہ کیسے اس گھر میں اس کا رہنا سہنا، نماز پڑھنا اور دیگر عبادات کا انجام دینا درست ہو سکتا ہے۔ اس سلوشن کو اگر فالو کریں گے تو آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، البتہ اس گھر کے خمس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا آپ کو خمس ادا کرنا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔